کے علاوہ اور حضرات بھی ہیں ایجوکیٹڈ حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ابھی ماشاءاللہ ہمارا اجتماع چل رہا ہے اور شامیانے میں پنڈال میں ماشاءاللہ دین کی باتیں چل رہی ہے. آپ حضرات کو ان سب سے ہٹ کر الگ یہاں بلایا. تو آپ حضرات کو آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمیں کیوں الگ بلایا؟ جی، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بات یہ ہو کہ کچھ دین کی بات ہوگی اور پھر ہم کو فارغ کیا جائے گا. تو دین کی بات تو وہاں بھی ہو رہی تھی، تو آپ کو وہیں بٹھا دیتے. الگ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو الگ بٹھا کر خالی دین کے بات سنانا مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ وہاں بھی سن لیتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے. کیا ہے؟ الدین والنصیحہ. دین میں خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے. کس کے لیے؟ کہ اس امت کے جتنے طبقے ہیں سارے طبقوں کے لیے. للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہ. کہ اس امت کے جتنے طبقے ہیں ان سارے طبقوں کے لیے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے. اسی ہمدردی میں اس امت کے سارے طبقوں سے ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اس امت میں جتنے طبقے ہیں، جتنے لوگ ہیں، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ اس امت کی مثال کیسی ہے. کہ اس امت کی مثال کانوں کی طرح. کان مائنز، معدن زمین میں ہوتی ہے. کانیں، سونے کی کان، چاندی کی کان، تانبے پیتل کی کان. اس میں سے لوگ کھدائی کرتے ہیں اور جس جگہ پر سونا ہے وہاں سے سونا نکلتے ہیں، جہاں چاندی ہے وہاں سے چاندی نکالتے ہیں، جہاں اور چیزیں ہیں وہاں سے وہ چیز نکلتے ہیں. اس امت کی مثال ایسے بیان ہوئی. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. کہ لوگ کان کی طرح ہے، مائنز. جیسے زمین کے مختلف خطوں کی الگ الگ استعدادیں ہیں، صلاحیتیں، ایسے ہی اس امت کے افراد کی بھی الگ الگ صلاحیتیں ہیں. محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہر آدمی کی اس کی صلاحیت ٹھکانے لگے. کہاں لگے؟ ٹھکانے لگے. ٹھکانے لگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی صلاحیت سے وہ خود اپنی ایک تو آخرت بنائے. کہ اپنی صلاحیت سے آدمی کو اپنی آخرت بنانا ہے. دوسرا کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے اس کام کے لیے اس کی صلاحیت کا استعمال ہو جائے. تو کام ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو ہر آدمی اپنی صلاحیت سے اپنی روٹی بوٹی کو تو کرتا ہی کرتا ہے. جانور بھی اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے. جانور اپنا پیٹ نہیں بھرتا. جانور بھی اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر کرتا ہے. اتنے تو دنیا کی ساری ہی مخلوق کر رہی ہے. اپنا پیٹ بھرنے کی فکر اور اپنے بچوں کی تربیت کی فکر، پرورش کی فکر نہیں کر رہے. ہاں، ہر جانور اپنے بچوں کے رہنے کا مکان بناتا ہے. پرندے گھونسلے نہیں بناتے. ارے بولو، پرندے گھونسلے نہیں بناتے.
اور ہر جانور جب تک ان کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کو پالتے نہیں ہیں. ارے بولو بھائی، بھینس اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، چھوٹے موٹے سارے پرندے اور جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اگر ایک انسان اللہ نے اس کو صلاحیت دی اور اس کے ذریعے سے وہ بھی اتنا ہی کر رہا ہے جتنا ایک جانور کرتا ہے. اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کے ذریعے سے اپنا مکان بناتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بولو اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں جو اس سے آگے کرتے ہیں. تو اگر اتنا ہی کوئی کر رہا ہے تو یہ فکر کی بات ہے. کیوں کہ اللہ پاک نے ہر آدمی کو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کس کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ کچھ ذمہ داریوں کے پاس. اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جینے کا اس کو حکم دیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو، ان کاموں کو وہ پورا کرے. اس کو مکلف بنایا، اس کو حکم دیا. تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرے گا؟ کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے سے، اللہ کی دی ہوئی استعداد کے ذریعے سے. اور ہر ایک کے پاس استعداد الگ الگ ہے، صلاحیتیں الگ الگ ہیں. اس میں ایک بہترین طبقہ وہ ہے اس امت کے طبقوں میں جو آپ حضرات کا طبقہ ہے، پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے. کہ یہ مجمع جو ہمارا ہے وہ سمجھداروں کا مجمع ہے. کون سا مجمع ہے؟ سمجھداروں کا مجمع. انہوں نے تعلیم کے ذریعے سے سوجھ بوجھ حاصل کی ہے. کیا حاصل کیا ہے؟ سوجھ بوجھ حاصل کی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی علم کے راستے سے باشعور بن جاتا ہے، تمیز والا بن جاتا ہے. کیسا بن جاتا ہے؟ تمیز والا بن جاتا ہے، باشعور بن جاتا ہے. اس کو اور آگے کہیں تو ڈسپلن والا بن جاتا ہے. کیونکہ ایک آدمی جاننے والا اور انجان تو برابر ہو سکتے ہیں یا تو برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں ایک مجمع وہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک مجمع وہ ہے جو تعلیم حاصل کر چکا ہے. جو کر چکا ہے وہ تو اس پر پڑ ہی گیا کہ اپنے خاندان کا وڈیل ہے، اپنے سماج کا وڈیل ہے، اپنے قوم کا وڈیل ہے. لوگوں نے اس کو بڑا بنایا ہے اس کے علم کی برکت سے. اور ایک مجمع وہ ہے جو ابھی وہ چیز حاصل کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کو اللہ نے یہ چیز دی تو اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دی. کیا پیدا کر دی؟ خوبیاں پیدا کر دی. ان خوبی کے ذریعے سے اس کے ذمہ کیا تقاضا بنتا ہے؟ اس خوبی کے ذریعے سے انسان پر یہ تقاضا بنتا ہے کہ جس طرح اپنی صلاحیت سے دنیا کے کاموں کو سمجھتا ہے، ایسے یہ اپنی زندگی کے مقصد کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے. کیا سمجھے؟ اپنی پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھے اور اپنے ذمہ داریوں. اس دنیا میں پیدا ہونے والا بہت بڑا مجمع وہ ہے جن کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں پتا. ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں نہیں پتا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایسے جی رہے ہیں جیسے جانور جیتے. بھائی ہم پیدا ہو گئے ہیں، اب جینا پڑے گا تو جی رہے ہیں، اور موت آئے گی تو مر جائیں گے. اس سے آگے وہ نہیں جانتے. جو پڑھائی کی ہے اس کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا دیا بس، کہ جاب کریں گے، سروس کریں گے، پیسے کمائیں گے، گھر بنائیں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، باقی کچھ نہیں. سمجھ رہے بات؟ ایک بہت بڑا مجمع دنیا میں ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی. تو کوئی آدمی کھیتی سے پیٹ کماتا ہے، کوئی آدمی تجارت سے کر رہا ہے، کوئی آدمی مزدوری سے کر رہا ہے. تو اس نے اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ اپنی جاب اور سروس کو بنا دیا.
بولا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ باقی وہ یہ نہیں جانتا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور میرے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، وہ چیز کو وہ نہیں جان رہا ہے. تو اس کی اور اوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا اس کی. حالانکہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو اس کی برکت سے اس کو اندر یہ زیادہ سمجھ پیدا ہونی تھی. کس چیز کی سمجھ؟ کہ وہ اپنے اس سمجھ سے اور اپنی اس عقل مندی سے ان چیزوں کو سوچتا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بیکار تو پیدا نہیں کیا، تو ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. اس کو وہ سوچتا سمجھتا، پھر اپنی سمجھ بوجھ کو اس کے لیے کام لاتا، اور جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول کرے. تو یہ سمجھداری کی بات ہوئی کہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ کو ٹھکانے پر لگایا، اپنی سمجھ بوجھ کو اس نے ٹھکانے پر لگایا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جیسے اور دنیا کے انسان جی رہے ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوا. اور لوگ بھی اپنی مشغولیتوں کے ذریعے سے اپنی دنیا کے کام کر کے مر جاتے ہیں، یہ بھی اپنی جاب سروس اپنا کام کر کے مر جا رہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس طرح سے جی لے تو یہ سب سے بڑے نقصان والا آدمی ہے. قارون جو ہے، قارون وہ بہت مال والا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. تو اللہ پاک نے اس کو مال دیا تھا، تو مال دینے کے بعد اس سے کیا کہا تھا کہ یہ جو چیز ہم نے تجھے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنانا مت بھولنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اپنی آخرت کو بنانا تو مت بھولنا. تو یہ جو تجھے دیا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے. ایسے اللہ پاک نے ہم سب کو جو سوچ بوجھ دی، شعور دیا، سمجھ دی، وہ کائے کے لیے دی؟ آخرت کو بنانے کے لیے. کیونکہ آخرت حق ہے، موت حق ہے، موت کے بعد کی زندگی حق ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اس کے لیے یہ اعمال ہے، آخرت ان اعمال سے بنتی ہے. یہ جو اعمال بتائے جا رہے ہیں اس سے آخرت بنتی ہے. اس لیے ان اعمال میں مشغول کیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی اللہ پر ایمان لائے اور نمازیں پڑھے اور اس سے متعلق جو کام ہے وہ بنے کرے، تو اس سے آدمی کی آخرت بنتی ہے. آخرت بنانے کا ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے مکلف کیا ہے. اور سمجھدار آدمی اس کو کہا جو آخرت بناتے ہوئے زندگی گزارے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار اس کو کہا کہ جو موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے ساتھ جیے. اس کو سمجھدار کہا. کیوں؟ کہ موت کے بعد کے مسائل جو ہیں وہ بہت سنگین مسائل ہیں، بہت ہی سنگین مسائل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی بات کا مفہوم ہے کہ موت کے بعد یا تو جنت یا جہنم، دو میں سے ایک ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. اور اگر کوئی آدمی آخرت کی تیاری کے بغیر مر گیا تو قبر بہت بھاری مسئلہ ہے. روزانہ قبر اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں. کس کا گھر ہوں؟ روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں بیگانگی پرائے پن کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے یہاں بہت سارا مجمع پولیس میں ہے، آرمی میں ہے، آر پی ایف میں ہے نا. اتنا بڑا فوجی آدمی غسل کرنے کے لیے بیٹھا ہو باتھ روم میں اور دو چار چوہے باتھ روم میں نکل آئے، وہ فوجی کیا کرے گا؟ میں تو فوجی ہوں. وہ بھی ہڑبڑا جائے گا کہ چوہے نکلے ہیں. جس بستر میں سوئے تھے، چوہے کی کتنی حیثیت ہے؟ یہ مٹھی میں دبا تو مر جائے گا، پیر کے نیچے دبا تو مر جائے گا. بولو صحیح غلط؟ بستر میں سویا ہوا تھا کمبل اوڑھ کر اور چوہا اندر آ گیا تو فوجی کہے گا تجھے جو کر رہا ہوں کر لے، میں فوجی آدمی ہوں، مجھے تو کیا کر سکتا ہے؟ ایسا کرے گا تو فوجی کا کیا حال ہوگا؟ ہڑبڑا کر بھڑک کر اٹھ جائے گا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک چوہا بستر میں آ جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے.
غسل کرنے بیٹھے تھے اور دو تین چوہے نکل گئے، استنجے میں بیٹھے ہوئے تھے استنجے کے لیے اور چوہا آ گیا، چھوٹے چھوٹے کیڑے دو چار نکل گئے، ادھر ادھر اڑنے لگے. اس کا کیا حیثیت ہے کہ جو لوٹا ہے اس لوٹے کو اس کو مارو وہ مر جائے گا، لیکن دو چار کیڑے نکل آئے تو کیا حل ہوگا اس استنجا کرنے والے کا؟ چین سے استنجا کر سکے گا؟ کہ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ چھوٹے سا کیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھوٹے سے چوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو اتنی کم حیثیت کے ہیں کہ لوٹا مارو اور مر جائے. تو پھر قبر میں کیا حل بنے گا؟ قبر میں کیا حل بنے؟ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں روزانہ آدمی رات کو سونے سے پہلے اس کا مراقبہ کرے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا ہے، اور جیسے ایک آدمی مر چکا ہے اور قبر میں دفن ہو رہا ہے، میں نے کیا کر رکھا ہے، میں نے جو حرکتیں کی ہے، میری قبر میری راحت کا سامان بنے گی میرے لیے یا میرے لیے پٹھی بن جائے گی. قبرستان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ابھی جو ہمارا قبرستان ہے، ہر گاؤں میں قبرستان ہوتا ہے. ہم کو روز کوئی کہے بھائی یہ قبرستان میں تمہارے وہ ابا کی قبر ہے جو ابا تمہارے لیے 50 بیگھے 60 بیگھے زمین چھوڑ کر گئے ہیں، اچھے اچھے گھر چھوڑ کر گئے ہیں، وہ بیچارے قبر میں اکیلے سوئے ہوئے ہیں، آپ آج کی رات ان کے پاس قبر میں گزار لو، وہیں بیٹھے بیٹھے. کتنے ہیں سپوت کے جو رات کو ابا کی قبر کے پاس قبرستان میں بیٹھیں گے؟ ذرا بتاؤ. رات قبرستان جانے کو کہو تو جانے کی ہمت ہوتی ہے؟ ارے بولو. ابھی دفن نہیں کیا ہے اس کو خالی جا کر آ جانا ہے کہ رات میں فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ. تو دن میں قبرستان اکیلا جاتے ہوئے آدمی ذرا ہچکچاتا ہے، تو قبر کے اوپر جانے کی رات میں ہمت نہیں، تو اس قبر میں ہم کو سونا ہے، جانا ہے. اور وہ قبر کیا کہتی ہے؟ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اس قبر میں جانا ہے، اور کس کو کب جانا ہے نہیں پتا ہے. موت اچانک آ جائے گی. موت کیسے آ جائے گی؟ موت اچانک آنے والی ہے، اچانک. تو جب موت اچانک آنے والی ہے تو ہر آدمی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی کیا تیاری کی. ہم ابھی سب کے ساتھ یہاں جی رہے ہیں، سب کے بیچ میں جی رہے ہیں، لیکن جب موت آ جائے گی تو سب لوگ مل کر مجھے اکیلے کو دفن کریں گے. ہمارے جیسے بہت سارے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں جو تھوڑے دنوں پہلے زمین کے اوپر تھے، اب ان کو لوگ بھول بھلا گئے. کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی تھا. آج تاریخ نوٹ کر لو. آج کون سی تاریخ ہے؟ 29 29 ہے، 30 ہے. 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زمین پر باقی ہوگا؟ آج سے 100 سال کے بعد کی گنتی گن لو. یہ جتنے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں کوئی باقی ہوگا؟ ارے بولو باقی ہوگا؟ پچھلے 100 سال پہلے اس تاریخ میں جو لوگ تھے ان میں سے ابھی کوئی ہے؟ ارے بولو ہے؟ بہت کم، کوئی شاید اکا دکا بچا ہو 100 سال سے اوپر کی عمر کا. تو روزانہ ہم اس موت کی طرف جا رہے ہیں، اس قبر کی طرف جا رہے ہیں، اس قبر کی طرف، اس موت کی طرف جو قبر اندھیرے والی ہے، جو قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. اس کے لیے یہ سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے مختلف طبقوں کو جوڑ کر. جیسے آج آپ کو جمع کیا، ایسے اور سارے طبقوں کو. دیکھو وہاں علماء میں بات ہو رہی ہے، ان کو الگ جوڑا ہے. کبھی عورتوں کو جوڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو، سب کو الگ الگ جوڑ کر اس مبارک محنت کے راستے سے ہر ایک کی ہمدردی کی جاتی ہے. کیا ہمدردی کرتے ہیں کہ آپ جس لائن میں ہو اس لائن میں رہتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہو اس کو کرو، تاکہ اس کے کرنے سے تو جس طرح تمہاری زندگی پوری ہو اس طرح تمہاری آخرت بھی بن جائے. کیا بن جائے بولو؟ آخرت بن جائے. اور ان چیزوں کو کرتے ہوئے جیو گے تو اللہ کا رحم و کرم تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی. اس میں ہمارے اسکول پڑھنے والے طلباء کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے اسکول کے پڑھنے والے طلباء جو ہیں ان کے ساتھ ابھی 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. کتنی چیزیں؟ ارے بولو کتنی چیزیں؟
دو چیزیں. ایک یہ سب جوانی کی حالت میں ہے. کس میں ہے بولو؟ اور جوانی کے متعلق یوں آتا ہے جوانی دیوانی. جوانی ذرا بولو تو صحیح. جوانی دیوانی. الشباب شعبۃ من الجنون، حدیث میں آتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. اب دیکھنا جتنے اٹانگ پٹانگ حرکتیں ہوں گی وہ سب جوان کریں گے. کبھی بال یوں کٹوا دیں گے، کبھی یوں کٹوا دیں گے، کبھی پائجامہ اونچا کر لیں گے، پائجامہ نیچا کر لیں گے، کبھی پینٹ کو پھاڑ ڈالیں گے، کبھی پیوند لگا دیں گے، کبھی جرسی اونچی کر لیں گے، کبھی پینٹ چوڑی کر دیں گے، کبھی تنگ کر دیں گے. سارے اٹانگ پٹانگ کام جو سب جوان کرتے ہیں. بولا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ابھی سب کے بعد دیکھیں گے کسی کی یہاں چھوٹی ہوگی، کسی کی یہاں ہوگی، کسی نے کچھ کیا ہوگا. ہاں کیا ہے کہ دیوانہ پن. الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانی. کبھی سائلنسر کو کھول دیں گے، کبھی سائلنسر کو تنگ کر دیں گے، کبھی ہیڈ لائٹ کی جگہ اور لائٹ لگا دیں گے، کبھی کچھ اس ٹائپ. آپ دیکھنا. اور وہ اس میں یہ سمجھتا ہے میں اچھا لگتا ہوں. وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ ایسا فیل کرتا ہے کہ میں بہت ٹھیک ہوں اور اس میں میری ذرا پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے. آدمی کو ایسا فیل ہوتا ہے، اس لیے وہ الگ الگ چیزیں کرتا ہے. اب دیکھنا مارکیٹ میں تو سارے اٹانگ پٹانگ کام کس عمر میں ہوتے ہیں؟ ارے بولو کس عمر میں ہوتے ہیں؟ جوانی میں ہوتے ہیں. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بوڑھے کے 70 سجدوں سے زیادہ پسند ہے. ایک سجدہ جوان کرے اور ایک بوڑھا آدمی سجدہ کرے. ایک جوان کا 70، بوڑھے کے 70 سجدوں پر بھاری. کیونکہ شیطان کی طاقت جوانی کی عمر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کے پروان چڑھنے کی عمر ہے، اس کے چڑھاوا چڑھنے کی عمر ہے. اگر یہ ٹھیک ٹھیک چڑھاوا چڑھ گیا تو اس کا بچپن سے لے کر 55 سنبھل جائے گا. اور خدا نہ کرے اس کی گاڑی جوانی میں ہی گاڑی پٹڑی سے ادھر گئی تو یہ غلط عادتوں کا عادی بن جائے گا اور غلط چیزوں کا عادی بن جائے گا، اور پھر وہ انہیں غلط عادتوں کے ساتھ بڑا بنے گا. تو بڑا تو بنا لیکن غلط برا بنا. بڑا تو بنا مگر برا بڑا بنا. ایک ہوتا ہے کھیتی میں ہم غلہ اگاتے ہیں تو اس کو سلیقے سے پھر، اور ایک جنگلی جھاڑ اگتے ہیں تو وہ بھی جھاڑ ہے اور یہ بھی جھاڑ ہے، وہ بھی پودے ہیں یہ بھی پودے ہیں. لیکن یہاں جو ہوں گے وہ ترتیب سے ہوں گے، اس کی اچھی تربیت ہوگی، اس کو اچھا پانی ملے گا، اس کے اوپر اچھے پھل پھول آتے ہیں. اور ایک جنگل میں اگتے ہیں تو کوئی ڈالی یوں نکل گئی، کوئی یوں نکل گئی، کچھ یوں لٹکا ہوا ہے، کچھ یوں ہے. تو اگا تو یہ بھی اگا وہ بھی، لیکن دو کا فرق نہیں ہوتا. جنگلی درختوں میں اور ایک باڑی جو ہوتی ہے نا کھیت میں، لیمو کی اور انار کی اور فلاں کی سیب کی ہوتے ہیں سلیقے سے سارے، کہ اگر جوان کی تربیت ہو جائے تو ایسے سلیقے سے کھیتی ہوتی ہے، اور نہ ہو تو وہ جنگلی جھاڑ پھوس ہوتی ہے نا ایسی ہوتی ہے. کبھی وہ ٹانگ لٹکا کر چلے گا، کبھی کمر بینڈ کر کے کرے گا، کبھی کچھ الگ الگ. آپ دیکھو تو ہم سب اسٹوڈنٹس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ چیز لگی ہے. ایک تو جوانی لگی ہے، دوسرا جن اسکولوں کے ماحول میں ہماری پڑھائی ہو رہی ہے اس اسکول کے ماحول میں آج کل جو ماحول ہے لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط معاشرہ. آدمی گناہ کے اسباب بڑھ چکے ہیں. کیا بڑھ چکے ہیں؟ گناہ کے اسباب بڑھ چکے ہیں کہ آدمی کو گناہ نہ کر رہے ہوں تو بھی گناہ کرنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کے اندر اپنی ذات سے سنبھلنے کی اور اپنے انجام کو سوچنے کی اس کے اندر استعداد نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے اسکول کے جراثیم اور گندے ماحول میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ تو اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے لذت آ رہی ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ کیونکہ حرام میں لذت ہے. حرام میں کیا ہے؟ لذت. کہ اس کو لذت آ رہی ہے، شیطان اس میں لذت ڈالتی ہے تو اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو جب ان چیزوں کی لذت لگ گئی تو وہ ان چیزوں میں مبتلا. اس کو انجام کا نہیں پتا ہے. اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے دنیا میں کہ خدا نہ کرے اگر وہ غلط روش پر جا چکا، غلط رخ پر گیا تو یہ بے حیائی میں مبتلا ہو گیا. کس میں مبتلا ہو گیا؟ بے حیائی میں. اور بے حیائی میں کوئی آدمی مبتلا ہوا اس کی سزا کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی غلط کام میں مبتلا ہوا حرام میں، اس نے اپنے سر پر قرضہ چڑھا لیا. اچھا کوئی آدمی قرضہ لے کیسے سے
وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ چکانا پڑتا ہے یا معاف ہو جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. چکانا پڑتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ کسی جوان نے غلط کام کیا تو اس نے اپنے سر پر قرضہ چڑھا لیا، یہ قرضہ اس کو چکانا پڑے گا. اس کا قرضہ کون چکائے گا؟ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کا قرضہ یا تو اللہ اس کی ماں سے چکوائیں گے، یا اس کی بہن سے چکوائیں گے، یا وہ قرضہ اللہ اس کی بیٹی سے چکوائیں گے جب اس کی شادی ہوگی، بیٹی ہوگی، یا اللہ اس کی بیوی سے چکوائیں گے. قرضہ چڑھایا اس نے. ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے. جس طرح اس نے کسی کے ماں بہو بیٹی کی عزت سے کھیل کھیلا ہے، اس کی ان چاروں رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلے گا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی اور فلاں لوگ ایسا بہت کام کرتے ہیں لیکن ان کی عورتیں تو ایسا نہیں کر رہی ہے، تو یہ دھوکہ ہے. جس طرح ان کے مردوں غلط کام میں مبتلا ہوئے تو ان کی عورتوں کو پتہ نہیں چلا، ایسے جب ان کی عورتیں اس میں مبتلا ہوگی تو ان کے مردوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ مرد برائی کرتے ہیں تو عورتوں کو پتہ چلتا؟ ارے بولو پتہ چلتا؟ تو جب عورتیں وہ کام کرے گی تو مردوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. کتابوں میں آتا ہے عفو تعفوا نساءکم، تم پاک صاف رہو، تمہاری عورتوں کو اللہ پاک دامن رکھے گا. کیا مطلب کہ تم اگر خراب ہو گئے تو تمہاری عورتوں کی وہ پردہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہماری جوانی کے زمانے میں اکثر یہ چیز جراثیم لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اسکول پڑھنے والے طلباء کو اسپیشل الگ سے جوڑتے ہیں. کیا جوڑتے ہیں؟ اسپیشل الگ سے ان کو جوڑتے ہیں تاکہ ان کو یہ باتیں سمجھنا سمجھانا ہو جائے. کیونکہ یہ بھی جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں، جوانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اسکول کے ماحول میں گناہ کے اسباب بہت زیادہ ہیں. کون سے اسباب؟ تو ایک طرف پڑھائی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ان گناہوں کے ساتھ پڑھائی ہوتی ہے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، پڑھائی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. دوسرا کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ وہ ہزار قسم کے گناہ اپنے کھاتے میں جمع کر لیتے ہیں، اور اپنے کھاتے میں اگر گناہ جمع ہوئے تو اس کے نقصان کیا ہوں گے کہ جو اللہ کے گناہ اس نے کیے ہیں اپنی پڑھائی کے زمانے میں، تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. کیا گر جاتے ہیں؟ اللہ کی نگاہ سے. اور اگر ایسی گناہ کیے ہیں جو مخلوق سے متعلق ہے، جیسے ابھی میں نے ایک بے حیائی کا گناہ بتایا، ایسے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر دنیا میں اگر اس کا بدلہ طے ہو گیا کہ بھئی اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کا بدلہ دلوانا ہے، تو وہ پھر دنیا میں بدلہ دیتے دیتے چین سے جی نہیں سکے گا. چین سے نہیں جی سکے گا. کیوں؟ کہ وہ اپنی جیون بھر اپنی پڑھائی کے زمانے میں جن گناہوں کا عادی ہو گیا ہے، وہ گناہ اس سے نوکری میں لگنے کے بعد بھی چھوٹیں گے نہیں، کہ گناہ کا عادی ہو گیا. اب جاب لگ گئی، سروس لگ گئی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے حکموں کا گناہ کا عادی بن گیا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ گناہ کا عادی بن گیا. تو جاب اور سروس میں بھی وہ چین سے جی نہیں سکتا. آپ دیکھو آفیسرس لوگ بہت سارے جو ہے نا، آفیسرس لوگ ان کی غلط عادتوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بزرگوں کے پاس آ کر دعا کی درخواست نہیں کرتے ہیں. کیا کہ چین سے جی نہیں پا رہے، کوئی نہ کوئی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور غلط راستوں سے ان کے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ پیسہ ان کو ایسا لے ڈوبتا ہے کہ موت کے بعد، ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی یا تو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اولادوں کی مسئلے، بیویوں کے مسئلے، پتہ نہیں کس سمے. آپ دیکھ لینا، غور کرنا، جن کی زندگی جاب کے درمیان میں گناہوں والی گزری ہوتی ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں، تو وہ چین سے جیون گزار نہیں سکتے ہیں. اسی لیے اسکول کے زمانے میں ہی ہمارے بچوں کو جوڑا جاتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی ہمارے اسکول کی لائف میں ہم سنبھل کر اپنی پڑھائی کو اچھے سے اچھی کیسے کریں، کہ ہماری پڑھائی اچھے سے اچھی ہو، اور سنبھل کرو. پڑھائی کیوں اچھی کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو پڑھنے کی سمجھ دی ہے. آپ کے امی ابا نے آپ کے پیچھے پیسے لگائے ہیں. آپ دیکھو ایک ایک بچے کے پیچھے ماں باپ کے کتنے پیسے لگتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے. آج کل تو ڈونیشن بڑا ہو گیا ہے، بڑے بڑے ڈونیشن لگ رہے ہیں. تو ایک تو اس نعمت کی ہم قدر کریں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے پیچھے پیسے لگائے ہیں، اور ایک ایک کے پیچھے لاکھوں پیسے لگتے ہیں. میڈیکل میں تو 50 لاکھ روپے، کروڑوں روپے لگتے ہیں.
कितने माँ बाप हैं जो पता नहीं कैसे कैसे पैसे जमा कर रहे हैं। हाँ, पैसे जमा करने में नाक में दम आ जाता है। कितनों ने जमीनें बेच दी, कितनों ने गहने बेच दिए, कितने लोग कर्जों से लेकर आए। ये जितने बच्चे बैठे हैं आपके पीछे अपने माँ बाप की लागत लगी है, उनसे पूछना कि पैसे कहाँ से लाए थे। कितने लोग कर्जों में होंगे, उस कर्जों में आपके पीछे उन्होंने पैसे लगाए हैं। अक्सर लोग कर्जों में नहीं होते, उन कर्जों में बच्चे अच्छे पढ़े हैं और हमारी जिंदगी का वो सहारा बने, इस उम्मीद के साथ वो जमीनें बेच बेच कर इन बच्चों पर पैसे लगाते हैं। बोला ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे भाई जरा वहां तो करो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हालांकि ये जो हमारी जवानी की उम्र है, हमारे माँ बाप को हमारे सहारे की जरूरत है। जो बुढ़ापे में है, कमजोरी में है, तो उनको इस उम्र में तो उंगली का सहारा बनने की जरूरत है कि हमारी उंगली पकड़ कर चले। दूसरी, हमारी उम्र के बच्चे रोज कमा कमा कर पैसे ला कर दे रहे हैं। हमारी उम्र के बच्चे रोज कुछ न कुछ कमा कर घर में लाकर दे रहे हैं। हमारे माँ बाप हमको कमाने की बजाय हम पर खर्च कर रहे हैं। ये फर्क हो रहा है। क्या फर्क हो रहा है? औरों के बच्चे तो कमा कर ला कर दे रहे हैं और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारे माँ बाप को उम्मीद ये है कि इनकी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो अभी ये हमारा मददगार नहीं बन सक रहे हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई के बाद वो हमारे मददगार बनेंगे, पैसे कमा कर लाएंगे, हमारे घर में हमारे मुआविन बनेंगे। बोलो यही उम्मीद होती है या नहीं होती? अरे बोलो भाई, यही उम्मीद होती है। तो वो कर्जे कर करके हम पर पैसे लगाते हैं और उनको अभी हमारे ताउन की जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें फारिग कर देते हैं कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो, और अपनी जात से मुजाहिदा करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आप अंदाजा करो, मैं आपसे पूछता हूं खुद, क्या इस तरह से बच्चों को जो फारिग किया जाता है, उन बच्चों में से माँ बाप को कितने % रिजल्ट मिलता है? अरे बोलो कितने % रिजल्ट मिलता है? क्या चलो माँ बाप ने उनको फारिग कर दिया पढ़ाई के लिए, तो वो अच्छी सी पढ़ाई पढ़ ली, अब उसके बाद वो जॉब और सर्विस में लगे और माँ बाप के अच्छे मददगार बन जाते हो, ऐसा रिजल्ट कितने % मिलता है? अरे बोलो कितने % मिलता है जी? ये कह रहे हैं ना के बराबर। आप क्या करते हो? ये कह रहे हैं जॉब कर, ना के बराबर। एक तो अच्छी जिस आशा और उम्मीद से माँ बाप पढ़ाते हैं, उस फिक्र से पढ़ने वाले बच्चे कम होते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई पूरी करते हैं कि चलो अच्छी पढ़ाई उनकी हो गई, वो बहुत कम % निकलते हैं। फिर उनको जॉब मिल जाए वो भी एक बड़ी बात होती है कि जॉब भी नहीं मिल पाती, तो रिजल्ट बहुत कम मिल पाता है। ये तो दुनियावी निजाम। और फिर खुदा न करे, एक तो उस बच्चे की पढ़ाई भी गलत हो गई, पढ़ाई भी ठीक नहीं हुई, दूसरा उस पढ़ाई के दौरान में उसने अल्लाह को भी नाराज कर दिया, तो अब क्या होगा? एक तो पढ़ाई भी ठीक नहीं हुई, दूसरा क्या नहीं हुआ ठीक कि अल्लाह के साथ का मामला भी खराब हो गया, पढ़ाई के साथ का मामला भी खराब हो गया। जब अल्लाह के साथ का मामला उस पढ़ाई के दौरान में खराब हो गया, अब ये जवान अपनी पढ़ाई के दौरान गलत बातों का, गलत आदतों का आदी हो गया। अभी हम लोग हमारे वहाँ गुजरात में एक जगह पर थे, अहमदाबाद में, तो एक लड़का आया दूसरे अपने दोस्त को लेकर और कहने लगा देखो ये हमारा दोस्त है, ये MBBS में पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? MBBS में। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। अरे क्या हुआ इसको? इसके जो है ना, और मुसलमानों के अलावा का ग्रुप है, उसके साथ इनके दोस्ती है और ये इनके साथ शराब पीता है। अब उनके माँ बाप ने उसके पीछे बड़ा खर्चा किया कि MBBS में पढ़ाई हो रही है, बहुत बड़ा डोनेशन दिया, लेकिन सर्कल गलत हो गया। क्या हो गया? सर्कल गलत हो गया। जब सर्कल गलत हो गया तो उस एक, अब वहां कोई निगरानी उसकी नहीं करेगा, अब गलत लोगों के रास्ते चढ़ गया वो, अब वह शराब का आदी हो गया। अब वो डॉक्टर भी बनेगा, लेकिन कौन सा डॉक्टर बनेगा? शराबी डॉक्टर बनेगा। अब जिंदगी भर क्या वो अपने लिए मुफीद हो सकता है? जिंदगी भर वो अपने माँ बाप के लिए मुफीद हो सकता है, अपने बीवी के लिए वो मुफीद हो सकता है, और जिंदगी भर वो अल्लाह की मदद को पा सकता है? क्या गया वो कि गलत रास्ते पर गाड़ी चढ़ गई। ये सारी बातें असल समझाने की किसके जिम्मे है? हर बच्चे को, उसके माँ बाप के जिम्मे है कि बच्चे को स्कूल भेजने से पहले आदमी समझाता है, बेटा देखिए तो स्कूल जा रहा है, तुझे वहां क्यों रहना है, तुझे ऐसे दोस्त,
لیکن ہمارے گھروں میں یہ ماحول سسٹم ختم ہو گئی کہ بچے کو لے کر بیٹھنا، ماں باپ کا سمجھانا، تبلیغ کے راستے سے جیسے اور سارے طبقوں کی ہمدردی کی جاتی ہے، ہمارے اسکول پڑھنے والے بچوں کی بھی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہیں، یہ ضائع نہیں ہو جائیں، یہ برباد نہ ہو جائیں۔ ضائع اور برباد نہ ہونے میں کہ یہ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ اچھے سے اچھے پڑھیں، یہ اچھے سے اچھی ان کی پڑھائی ہو، اور یہ اچھے سے اچھے بنے۔ کیسا پڑھیں؟ اچھے سے اچھا، اور یہ اچھے سے اچھا بنے، کیونکہ اگر اچھے بن گئے تو دنیا کے جس شعبے میں جائیں گے ان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو راحت پہنچے گی۔ کس کو راحت پہنچے گی؟ جس شعبے، اگر کوئی میڈیکل کے شعبے میں گیا تو پھر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد جو پیشنٹ آئے گا اس کو کسٹمر نہیں سمجھے گا، کسٹمر سمجھے گا، اس کو دیکھنے کی نگاہ بدل جائے گی، یہ پیشنٹ نہیں ہے، یہ ایک مریض آیا ہے، اس کے علاج کے لیے آیا ہے، اس کے اندر شفقت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ یہ بات سوچے گا کہ بیمار کی خدمت سے اللہ کیا دیتا ہے۔ بیمار کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بیمار آدمی اللہ کے وہاں بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے وہاں مقرب محبوب بن جاتا ہے۔ اگر وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح قبول کرتے ہیں اس کی دعا، اور اس بیمار کو کوئی دیکھنے جائے عیادت کرنے کے لیے تو وہ اس کے لیے اللہ 70,000 فرشتوں کو طے کرتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کہ اللہ کو وہ بیمار اتنا قابل رحم اللہ کی نگاہ میں ہو گیا کہ اس کو کوئی دیکھنے جائے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے، اور وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا فرشتوں کی طرح اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر کو جب یہ فضائل ذہن میں ہوں گے تو بیمار کو کیسے دیکھے گا؟ اور ایک ڈاکٹر جو آج مارکیٹ میں کہ جو پیشنٹ آئے اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کمانے کا ذریعہ سمجھے گا، کسٹمر سمجھے گا، کہ اس کا جذبہ ہی گندا ہو گیا تو اس کے مقدر سے اس کو روزے ملے گی لیکن اجر نہیں ملے گا۔ ایک مثال کے طور پر اسی پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ کسی کلاس کا استاد بنا، ٹیچر بنا، شکشک بن گیا، کیا بن گیا؟ ٹیچر بن گیا۔ تو ایک ٹیچر بننے والا طالب علم اس کو یہ احساس ہوا کہ بھائی مجھے جاب مل گئی اور میں اس اسکول کا استاد بن گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پڑھانا ہے اور پڑھا کر تنخواہ لینی ہے۔ ایک اس کا یہ جذبہ، اور وہی بچے کی اچھی پڑھائی ہوئی، اچھے جذبات، اچھی سوچ ہوئی، اب اس کو جاب ملی تو جاب میں اب اس کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی۔ ایک تو وہ یہ سوچے کہ بھائی اس اسکول میں مجھے تنخواہ دی جاتی ہے کتنے وقت کی، کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں نے اسکول کو دیے ہیں اس کی، تو گویا یہ 6 گھنٹے میری اس اسکول کے لیے ہیں، تو اب مجھے اس اسکول کے ٹائم میں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ٹائم جو میں اسکول میں دوں گا اس کی مجھے تنخواہ مل رہی ہے۔ تو پھر وہ آدمی جی جان سے 6 گھنٹے اپنے اسکول کو دے گا، اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا، اس میں کیا نہیں کرے گا، یا اس ٹائم میں اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ ہاں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس ٹائم میں اور کوئی کام کیا تو یہ تو میں نے ڈنڈی ماری، خیانت کر دی، اور پھر میں تنخواہ لوں گا تو میں نے اس چیز کی تنخواہ لی جو میں نے کیا بھی نہیں، تو آرام مال ہو جائے گا۔ آپ دیکھو بہت سارے ٹیچرز لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پورا دن جاتے نہیں اور حاضری پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی تنخواہ آتی ہے تو حرام کے راستے سے آ رہی ہے، حرام کھا رہا ہے وہ۔ ہاں، ابھی ایک ٹیچر تھے، ابھی 4 مہینے میں گئے، وہ کہنے لگے کہ میں ہر مہینے میرے 2-3 دن کی تنخواہ کٹوا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ کبھی اسکول پہنچنے میں کچھ منٹ، 10 منٹ 5 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ تنخواہ میرے پیٹ میں جائے گی، جو میں نے نوکری نہیں کی اس کی تنخواہ، اس لیے میں اتنا کٹوا دیتا ہوں۔ اب یہ اندر فکر ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے اسکول میں اور ٹیچر ہیں جو آتے نہیں ہیں لیکن روز ان کی حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کئی خیانت ہوئی، اپنی جاب کے ساتھ خیانت۔ یہ کون سا ٹیچر ہے کہ ٹیچر تو بنا لیکن بے دینی کے ساتھ ٹیچر بنا، تو اب اپنی کمائی کو وہ دودھ میں دھلی ہوئی سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کی کمائی پیشاب والی ہو رہی ہے، حرام والی ہو رہی ہے، دودھ والی نہیں، کون سے والی؟ اس کے ساتھ پیشاب مل کر آ رہا ہے، حرام۔ جیسے سور کا کھانا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، ایسے چوری کر کے کھانا کیسا ہے؟
حلال کے حرام کہ وہ کھا رہا ہے کہ جو کام اس نے نہیں کیا اس کی تنخواہ کھا رہا ہے کہ حرام سمجھ کر کھا رہا ہے. اب وہ ٹیچر زندگی بھر بھی اگر اس طرح چلتا رہا کیا خوشحال ہو جائے گا؟ کیا خوشحال نہیں ہو سکتا. اس کو کہیں کسی شعبے میں ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی, اب اس میں وہ اسی طرح کی خیانت کرے گا تو آپ مجھے بتاؤ کیا وہ خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ غذا جو اس کے پیٹ میں جائے گی وہ اس کو چین دے سکتی ہے؟ وہ غذا جو اس کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی, جو اپنی بیوی کو کھلائے گی, وہ کھلائے گا, کیا اس کو چین ملے گا؟ تو وہ کبھی سکھی ہو ہی نہیں سکتا, کبھی سکھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات, اگر وہ اپنی پڑھائی کے دوران میں دینداری کے ساتھ پروان نہیں چڑھا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے بغیر, ایک تو یہ نقصان ہوگا جو میں نے ذکر کیا, اور اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ میں اس کلاس کا میں کلاس ٹیچر بنا ہوں, اس سے میں آخرت کیسے بنا سکتا ہوں کہ یہ میری جاب ہے, ٹھیک ہے میری جاب ہے, تو اس میں مجھے ذریعہ بہانے کے طور پر میں پڑھاؤں گا تو مجھے تنخواہ تو ملنے والی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے میں اور آخرت کیسے بنا سکتا ہوں؟ تب اس نے سوچ کر یہ سوچا کہ یہ بچے جو میرے پاس کلاس میں پڑھنے آ رہے ہیں یہ پوری قوم اور امت اور سماج کا بھوشیہ ہے. کون ہے؟ ذرا زور سے بولو. بھوشیہ ہے. اگر ان کا اچھا گھڑتر ہو گیا, اچھی ان کی تربیت ہو گئی تو قوم, سماج اور امت کو اچھے لوگ ملیں گے. تو پھر وہ اپنا سبجیکٹ کیسے پڑھائے گا؟ دھیان سے پڑھائے گا یا ایسے ہی پڑھائے گا؟ ذرا زور سے بولو. دھیان سے پڑھائے گا. پھر پڑھانے کے علاوہ اگر ان کی تربیت کی 2-4 باتیں کرنی پڑے گی تو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے ذرا زور سے بولو. کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ کہ اس نے سوچا کہ یہ بچوں پر محنت کرنا, ان بچوں کی تربیت خالی نہیں ہے, میری آخرت ہے. کہ یہ ہزاروں بچے میرے سے, بھائی 20-22 سال کی عمر میں اس کی جاب لگی, 60 سال تک وہ جاب کرے گا, تو 40 سال تک ہر سال کلاس 10 اس کے پاس آئے گی, 8ویں کی, 9ویں کی, 10ویں کی, 11ویں کی, 12ویں کی. یہ بچپن سے بچے اس کے حوالے ہوئے. اب یہ ہر کلاس والے کو اچھا پڑھا بھی رہا ہے اور ضرورت کی باتیں ان کو سمجھا بھی رہا ہے, ضرورت کی باتیں 2-4 باتیں کان پر ڈال رہا ہے. اب یہ بچوں کا جو برین واش ہوگا, برین واش مینس ذہن اچھا بنے گا, وہ اچھا بنتے بنتے اچھے جذبات ان کے بن گئے, اچھی سوچ بن گئی, اچھی فکریں بن گئی. اب وہ بچہ کالج میں گیا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو آپ مجھے بتاؤ, وہ پڑھا ہوا بچہ مارکیٹ میں جب آئے گا تو اچھا آدمی بن کر آئے گا یا برا بن کر؟ ذرا بولو. اچھا. تو امت کو اچھے خدمتگار لوگ ملیں گے. اور ایک آدمی نے یہ سوچا ٹھیک ہے اس کو پڑھنا ہو پڑھے, نہ پڑھنا ہو نہ پڑھے, میرے تو بھائی 6 گھنٹے لیکچر دینا ہے, اس کو سننا ہو تو نہ سننا ہو تو. اس استاد کے پڑھانے میں اور اس کے پڑھانے میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو بھائی, ہوگا. کہ اس آدمی کی کہ یہ جاب اس کی دنیا اب نہیں رہی, اس کی آخرت بھی ہو گئی. کہ اس کو تنخواہ تو مل ہی رہی ہے مہینے کے ختم پر, لیکن وہ اپنی طاقت کی سوچ کے ساتھ لگاتا ہے کہ میرے پاس یہ پڑھنے والا, میرے پاس کوچنگ کلاس آنے والا, یہ میرے پاس ٹیوشن آنے والا بچہ, یہ کل امت کا بھوشیہ ہے. کہ کل یہی قوم کا بڑا بنے گا, سماج کا بڑا آدمی بنے گا, اپنی سوسائٹی کا بڑا آدمی بنے گا. یہ اچھا باخلاق ہے, امانت دار, ایماندار, دیانت دار, تو اس کے اپنے پورے مجمع کو یہ اچھا لے کر جائے گا. کہ ایک سوچ اس کی اچھی بن گئی تو اب اس کے پیچھے وہ اپنی جان لگائے گا. بچوں کے پیچھے پرسنل محنت کرے گا. کیسی محنت کرے گا؟ ضرورت پڑی اللہ سے مانگنے کی تو اس بچے کو اللہ سے مانگے گا کہ اللہ یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے کہ یہ باخلاق. پھر اس کے آگے کی پڑھائی کی بھی وہ فکر کرے گا. بعض ٹیچر ہوتے ہیں والیوں سے ملتے ہیں کہ آپ کے بچے میں گٹس ہے, اس کو اگر تھوڑا سا پروان چڑھایا جائے یہ آگے جا سکتا ہے. بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ وہ اپنے آخرت سمجھے گا ان ساری چیزوں میں. تو مقدر کی دنیا تو اس کی بنے گی ہی اور آخرت بھی. اسی استاد کے پاس بچیاں پڑھ رہی ہے, بچیاں. ایک اس استاد کا ذہن یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لڑکی پڑھ رہی ہے, اور ایک استاد نے یہ سوچا اپنی کلاس میں کہ یہ بچی جو پڑھ رہی ہے وہ بچی نہیں ہے, یہ بھوشیہ کی ماں ہے. کیا ہے بولو؟ ارے ذرا بولو تو صحیح. بھوشیہ کی ماں ہے. اور ماں کا کیا مطلب؟
पूरा परिवार है वो। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि घर में एक माँ होती है, एक बाप होता, माँ और एक बाप। एक बाप का बनना अकेली उसके जात का बनना है, और एक माँ का बनना उसके पूरे परिवार का बनना होता है। माँ का बनना किसका बनना? अगर बाप बुजुर्ग बन गया तो जरूरी नहीं कि बेटे भी बुजुर्ग बने, लेकिन माँ अगर बुजुर्ग बन गई तो औलाद बुजुर्ग बनेगी। हजरत फरमाते थे, मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक और औरत का दीन घर के अंदर तक। औरत का दीन कहां तक? घर के अंदर तक। और बच्चे जो होते हैं वो माँ के ताबे होते हैं। किसके ताबे? अपने किसी को पूछना हो कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तुम क्या पूछते हो? पितृभाषा तुम्हारी कौन सी है, ऐसा पूछते हो? अरे क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? तो मातृभाषा कोई अलग होती है पितृभाषा से। अरे कुछ बोलो तो सही, वहां तो करो। अच्छा भाई, मातृभाषा और पितृभाषा में क्या फर्क होता है? मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, आप तो सब पढ़े लिखे बैठे हो ना। मातृभाषा और पितृभाषा में क्या फर्क होता है? तो फिर आप क्यों पितृभाषा क्यों नहीं पूछते हो? भाई आप पूछते हो किसी को तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो क्या पूछते हो? मदर टंग पूछते हो या फादर टंग? अलग कुछ बोलो तो सही। तो क्यों फादर टंग नहीं पूछते हो? फादर टंग क्यों नहीं पूछते हो? मातृभाषा क्यों पूछते हो? क्यों पितृभाषा नहीं पूछते हो? बाप गालियां बकता है तो क्यों फादर टंग क्यों नहीं पूछते हो? बच्चे मां की छत्र छाया में होते हैं। किसकी छत्र छाया में? तो उसी की सारी चीजें बच्चों में मुंतकिल होती है। तो बच्चे मां के ताबे होते हैं। आज घर में लड़ाई हो जाए अम्मी अब्बा की, बच्चे किसके फेवर में जाते हैं? अरे बोलो, मां की। ये बच्चे मां के ताबे होते हैं। अगर एक मां बन गई तो पूरा परिवार बन जाता है। एक मां बन गई तो उसका पूरा परिवार बन जाएगा। अब ये शिक्षक क्लास टीचर में है, अब उसका ये एहसास है कि मेरे पास ये पढ़ने वाली बच्चियां ये भविष्य की माएँ हैं। ये 8वीं 10वीं, आपके यहाँ पता नहीं कहां तक पढ़ने का रिवाज है, हमारे वहां तो बहुत ज्यादा है। तो बच्चियां सारे पढ़ाइयां पढ़ती है। तो एक तो ये सोच कि ये बच्ची जो हमारे पास पढ़ रही है क्लास में, अगर इसकी इज्जत महफूज रही, वो इफ़्फ़त के साथ रही और ये अच्छे कैरेक्टर के साथ परवान चढ़ी तो ये कल माँ बनेगी, और ये अच्छी माँ बनी तो अपने अच्छी औलाद को जन्म देगी और उसकी औलाद की अच्छी तरबियत करेगी। अब ये एहसास वाला शिक्षक अपनी बच्चियों को जो सबक पढ़ाएगा वो, और एक वो कि जो कुछ समझता ही नहीं, बस ऐसे ही है कि भाई ये तो मेरी जॉब है, होनी है, करनी है। तो उस उस्ताद की अपने क्लास की बच्चियों के साथ का रवैया और उस उस्ताद का रवैया, क्या दोनों बराबर होगा कि अलग होगा? जरा जोर से बताओ। अलग होगा। कि वो अपने हाथों अपनी इस क्लास टीचर बनने के बाद हजारों बच्चों को तरबियत करेगा, हजारों बच्चियों की तरबियत कर देगा। हमारे वहाँ एक गैर मानूस मोहल्ला, गैर मानूस जाते हैं जो तबलीग को नहीं और जिक्र के होते हैं, तो उनके हमारे वहाँ मरकज में स्टूडेंट्स का हल्का अलग लगता है। तो वो उस्ताद मुझे कहने लगे कि आज मुझे एक फैमिली में से फोन आया कि आपके स्कूल में हमारी बेटी पढ़ती है, तो आपने क्या पढ़ाया है? क्यों, क्या बात हो गई? कि हमारी बेटी बहुत गाने सुनती थी और बहुत म्यूजिक सुनती थी, और उसके साथ जब आदमी म्यूजिक सुनेगा ना तो जैसे ही शुरू होगा, होता है ना ऐसा, जैसे ही शुरू वो धुन है वो आदमी को जिना तक ले जाती है। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया कि मैं दुनिया में म्यूजिक को खत्म करने के लिए आया। किसके लिए? म्यूजिक को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो गुनाह की तरफ दाखिल होने का दरवाजा है। फिर वो आदमी उससे आगे के सोचेगा, फिर उससे आगे की, फिर वो चीज कर गुजरेगा। तो वो औरत ने फोन किया उस्ताद को कि तुम क्या पढ़ाते हो, क्यों, क्या बात हो गई? क्या मेरी बेटी ने हमारे घर में म्यूजिक सुनना बंद कर दिया। अच्छा,
माँ जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ा था, उसका तो मेरे पास फला सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ बात यह है कि आज मैंने उनको म्यूजिक कितनी खतरनाक चीज है उसकी दो चार बातें सुनाई थी, उसकी दो चार बातें। अब वो बच्चे को, उस बच्चे पर ये असर हुआ। ये तो एक ने फोन किया, पता नहीं उस उस्ताद की उस तरह की रोजाना की बातें कितने कितने बच्चों पर क्या क्या असर करती होगी वो हमें नहीं पता। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है कि दलदल में स्कूल का माहौल आजकल दलदल है, स्कूल का माहौल आजकल गंदगी है, कीचड़ है। हम लोग अभी एक कॉलेज में गए थे तो वहाँ एक मुसलमान बच्चा है, तो कहने लगे कि हमारी कॉलेज में 35 स्टूडेंट्स हैं मुसलमान। रमजान का महीना था, तो रमजान के महीने में वो कहने लगा, MBBS की कॉलेज थी वो, कि हमारे लड़के लड़कियां गुनाहों में हैं और ऊपर छत पर है, आप चलोगे? मैंने कहा ऐसे नहीं जाया जाता। मैंने कहा इनको शाम को हम दावत देंगे, वो तो रोजा नहीं रखते, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही उनको दावत देंगे। हमने और टाइम में उनको बुलाया, तो और टाइम में हमने उनको बुलाया, वो सब आ गए। तो अब एक बच्चे में जरा रमक थी, जान थी, तो उसको अपने स्कूल के सारे बच्चों की फिक्र हो गई कि सारे बच्चे हमारे गलत रुख पर जा रहे हैं, अब वो उस दलदल से कैसे बच जाए। और अगर ना होती तो वो भी उसी दलदल में होता। मैंने बताया कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला जवानी के जज्बात में होता है और वो समझता है जो कुछ कर रहा है मजे करने के यही दिन है। हालांकि जब वो 15 साल की उम्र का हो गया तो उसके साथ फरिश्ते लग गए और वो जो हरकत करेगा वो नोट की जाएगी। नोट करने का क्या मतलब? आप जो कुछ कर रहे हो नोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अच्छे का बदला देंगे और आपके बुरे की सजा होगी। ये बच्चे भूल जाते हैं, जिंदगी भर मजे ये अपनी जवानी में तो कर बैठते हैं और जिंदगी भर भुगतते भुगतते छुट्टी नहीं मिलती, भुगतते ही रहते हैं। वो सोचते हैं ये क्या हुआ, कैसे मेरे साथ ये हो रहा है। वो भूल चुका होता है मैंने कॉलेज में वो किया था, वो भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था। उसको तो वो भूल चुका होता है। उसका वाउचर अब फटता है। वाउचर फटते, अरे भाई फाइन नहीं लगती। सिंगल वे वन वे पर घुस गए तो कैमरे में आ गया कि तुम भाई वन वे में घुस चुके हो, अब वाउचर फटेगा और घर आएगा। हमारे वहां तो घर आता है, आपके वहां भी ऐसा होता है? यहाँ रोड पर कैमरे लगे हुए हैं? नहीं लगे। हमारे वहां शहरों में कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड से जाओ तो कैमरे में आ गए, अब तुम्हारे नाम का वाउचर फटेगा, घर आएगा। हाँ, हेलमेट नहीं पहने हैं तो वाउचर फटेगा, घर आएगा। अभी तुम्हारे यहाँ ये सिस्टम नहीं हुई, पकड़ता होगा तब वाउचर काटता होगा। रसीद कटता है तो गुना पर रसीद कटती है, ऐसे जिंदगी भर इस जवान के वाउचर फटते ही रहते हैं। परेशान जिंदगी गुजारता है, वो भूल जाता है कि वाउचर कौन सी काय का मेरा फट रहा है। वाउचर वो है जो उसने अपने गफलत के माहौल में जो चीजें चुप की थी, अब उसके वाउचर फट रहे हैं। हाँ, आप लोगों को मिलो तो अक्सर लोग दुखी मिलेंगे। अक्सर लोग कैसे मिलते हैं? 1000 में 100 में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहें मुझे कोई दुखी नहीं है। 100 में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो कहें मैं नो टेंशन आदमी हूं, मुझे कोई दुखी नहीं है? 100 में कितने ऐसे होंगे? अरे बोलो कितने % ऐसे होंगे? ये कह रहे हैं तो कि बहुत कम लोग होंगे जिनको मसले ना हो, कि ये जिंदगी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये हमारे जवानों को नहीं पता होता है। हाँ, इसीलिए आप हजरात को अपनी पढ़ाई के जमाने में जोड़ते हैं और जोड़कर आपको ये बातें समझाते हैं। हम आपसे कोई चीज मांगने नहीं आए हैं, आपसे पानी का गिलास हम तो नहीं चाहते, हम आपसे चाय नहीं मांगते। ये तो आप आपकी बस्ती में आए हैं, आप इकराम करते हैं तो हम खाते हैं पीते हैं, वरना कोई जमात आपसे आकर मांगती है हमको खाना दो, पानी दो, चाय दो, ये तो आप मोहब्बत में जमात को खिलाते हैं, वरना वो तो अल्लाह के लिए आपकी हमदर्दी करते हैं। आपसे कोई चीज नहीं चाहते, वो आपकी दुनिया की भी भलाई चाहते हैं और मौत के बाद की भी भलाई चाहते हैं कि दुनिया में भी हमारे बच्चे खुशहाल रहें और मौत के बाद भी ये खुशहाल हो जाएं। कब? उसके लिए अपनी पढ़ाई के दौरान में ये बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छी कैसे हो। अव्वल तो पढ़ाई इनकी अच्छे से अच्छी हो, कैसी हो, ताकि ये अच्छे बने। पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छी भी नहीं हो रही है, कोई बात हुई? हजारों लाखों रुपए लग रहे हैं और हजारों लाखों रुपए लगने के बाद भी रिजल्ट 0 आ जाए तो ये तो हमारा सारा बेकार गया। तो यकसुई के साथ हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छे पढ़ें, जो करें वो अच्छा करें। कोई ताजिर बने तो अच्छी तिजारत करे, कोई जॉब करे तो अच्छी जॉब करें, कोई पढ़ाई करे तो अच्छी पढ़ाई करें। तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो। अच्छी पढ़ाई का क्या मतलब? 2 चीजें उसमें हो,
ایک ہماری اسکول کی پڑھائی میں ہماری اچھی توجہ ہو. ہمارے ماں باپ اپنا پیسے خرچ کر رہے ہیں, اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں. دوسرا, اپنی پڑھائی کے دوران میں ہم ایسی حرکت کے ساتھ نہ پڑھیں کہ ہم اللہ کی نگاہ سے گر جائیں. اگر پڑھائی ہم نے اچھی کی لیکن ایسی حرکت ہم سے ہوئی ہے جس میں اللہ ناراض ہم سے ہو گئے, تو ڈگری تو ہم کو مل جائے گی, ڈگری ملنے سے اور پڑھائی ہونے سے قابلیت تو ہو جائے گی, کوالیفائڈ تو ہو جائے گا, لیکن اللہ کی نگاہ سے اگر گر گیا تو بھی پتہ نہیں زندگی بھر پتہ نہیں کن کن مسائل میں گر جائے گی. کتنوں کو تو اگر اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوتی تو پڑھائی کے بعد پتہ نہیں کتنے در کے چکر کاٹنے پڑتے. اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے, اور اگر جاب مل بھی گئی تو بھی مسائل سے زندگی چھوٹتی نہیں ہے. تو اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے طلباء اپنی پڑھائی کو اچھے سے اچھی کریں, اچھی مضبوط پڑھائی ہو اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے پڑھیں. کیسے پڑھیں بولو؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے. اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے پڑھیں تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی اور اللہ کی چھتر چھایا میں, اللہ کے رحم و کرم میں ہمارے. اس میں سب سے بڑی بات پڑھائی کے ساتھ جو کرنے کی چیز ہے کہ ہمارا یہ سر اللہ کے علاوہ کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوں کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نفع نقصان پہنچانے کا کوئی مالک نہیں, اللہ ہی اللہ ہے. ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے بولو؟ سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ اللہ کے وہاں ہے وہ شرک ہے. کیا چیز ہے بولو؟ شرک. ایک شرک نہیں کیا جائے گا. دوسرا, ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے. پڑھائی کے دوران اپنے مشغلوں میں ہماری نماز کسی حال میں نہ جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کی نماز چلی جاتی ہے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے, نہ سفر میں, نہ حضر میں, نہ تندرستی میں, نہ بیماری میں. ایک آدمی بیمار ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ عشاء معاف نہیں ہے. وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو. نماز معاف نہیں ہے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر نماز کو ایسے چلتے چلتے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ہلکی سے لے لیا. ایگزام ہال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھنی پڑے گی, نماز کو نہ چھوڑیں کسی حال میں ہماری نماز. اور نماز سیکھ کر پڑھیں. ایک پڑھائی اچھی پڑھیں, اپنی پڑھائی میں دھیان توجہ سے پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. اور نمازیں کسی حال میں نہ چھوڑیں, نماز کسی حال میں نہ جائے ہماری. تیسری چیز, نمازیں سیکھ کر پڑھیں. نماز کیسے پڑھنی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نماز وہ ہے کہ نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے, نماز پڑھی اور منہ پر ماری گئی, اور ایک نماز وہ ہے جو آسمانوں پر جاتی ہے. تو نماز کیسے اللہ چاہتا ہے وہ سیکھ کر پڑھنا. اس کے لیے نماز کیسے پڑھنی چاہیے, یہ جو فضائل اعمال کی کتاب ہے, فضائل اعمال کی کتاب, اگر بچے ہاسٹل میں تم رہتے ہو, ہاسٹل میں, تو 5-10 منٹ اپنی ہاسٹل میں ٹائم نکالو اور طے کرو یہ 10 منٹ ہماری تعلیم کا ہے. دیکھو آپ پڑھائی کے لیے گئے ہو تو آپ پڑھائی میں زیادہ توجہ دو, لیکن 5 منٹ 10 منٹ یہ فضائل کی کتاب سنو. کیوں کہ تم اس غفلت کے ماحول میں 5-10 منٹ یہ فضائل کی کتاب سنو گے نا, تو روزانہ اس میں تعلیم میں آتا ہے. کیا آئے گا؟ مسلمان لڑکا کیسا ہوتا ہے, مسلمان لڑکی کیسی ہوتی ہے, مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے, مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے. وہ روزانہ سنے گا تو اس کے اندر یہ احساس رہے گا کہ مجھے کیسا رہنا چاہیے. ورنہ وہ اپنا جیون, اپنی زندگی اوروں کی طرح بنا لے گا, اور وہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ میری اور ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. وہ جیسا جی رہے ہیں ایسے وہ یہ بھی جی رہا ہے. تو یہ نہیں ہوگا. میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا جیوں گا اور ایمان والا مروں گا. میں کون ہوں بولو؟ ایمان والا ہوں. اور میں کیسا مروں گا؟ ایمان والا مرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اپنی سوچ کو پاک رکھنا, اس کے لیے ایمانیات کو سننا. ورنہ اسکول کے ماحول میں بدلتے بدلتے بچوں کی سوچ بدل جاتی. ابھی ہمارے وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے گیا پونے یونیورسٹی میں. ان کے دادا جو ہے نا حدیث پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ حدیث. تو وہ بچے نے اپنا اسٹیٹس رکھا موبائل پر. اسٹیٹس میں رکھا میرا نام یہ ہے, میرے ابا کا نام یہ ہے, پھر اس کے بعد میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں,
اور اس کے بعد نیچے دھرم لکھا تو اس نے لکھا میں کمیونسٹ ہوں. کیا لکھا؟ کمیونسٹ. جانتے ہو؟ ناستک ہوں, اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کس کا پوتا لکھ رہا ہے؟ جس کے دادا کیا پڑھاتے تھے؟ ذرا زور سے بولو. حدیث پڑھا رہے. ان کا پوتا اسٹیٹس پر کیا لکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کہ ماحول کا اثر اس پر ہوا ہے. یہ سوچ ہماری باقی رہے. اس کے لیے روزانہ فضائل کی کتاب کو سنو. ہاسٹل میں رہنے والے بچے ہاسٹل میں 5, 7, 10 منٹ وقت کو نکالو اور 5, 10 منٹ روزانہ اس کو سنو. جو بچے ہاسٹل میں نہیں رہتے, پڑھائی کر کے روزانہ گھر آ جاتے ہیں, وہ اپنی مسجد کی تعلیم میں 5, 7 منٹ 10 منٹ تعلیم ہوتی ہے, ضرور بیٹھو. ہر آدمی سوچے کہ میں اگر یہ مسجد کی تعلیم میں 5, 10 منٹ بھی اللہ رسول کی بات نہیں سنوں گا تو میں اللہ رسول کی بات 24 گھنٹے میں اور کہیں سنتا ہوں. میرے کانوں پر اللہ رسول کی کوئی بات پڑ رہی ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں کہ میرے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات پڑتی ہی نہیں ہے. اب میں مسجد میں بھی نہیں بیٹھوں گا تو پھر میرا دماغ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا کیا باتیں پڑھتے یہ کباڑ خانہ بن جائے گا. اس میں سے اللہ رسول نکل جائے گا. اس لیے روزانہ 5, 7 منٹ جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ اپنے ہاسٹل میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں. وہ نماز بھی ہاسٹل میں جماعت سے پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ جو تمہاری ریسیس ہوتی ہے اس ریسیس میں تھوڑی دیر 10 منٹ اپنے ساتھ اپنا مصلی لے لو. چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے, آج کل تو سفر کے مصلی پلاسٹک کے ہوتے ہیں. ریسیس میں پڑھ لو. اپنی نماز کسی حال میں مت جان. تم اجتماعی نماز پڑھو گے نا, بھائی بیٹا کہاں جاتے ہو تم لوگ؟ ایسا نہ کرو بچوں, ایسا نہ کرو. ہم تو بات سمجھنے کی سمجھانے کی کہہ رہے ہیں اور آپ ابھی سے اٹھ کر جا رہے ہو. اچھا لگتا ہے آپ کو اور ہنس رہے ہو ابھی. اچھا خدمت میں جا رہے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی خدمت کے نام پر سارے ہی جاؤ گے کیا؟ ہے بھائی, خدمت کے نام پر سبھی چلے جاؤ گے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا, یہ نماز کو کوشش کرو اجتماعی پڑھو. تمہاری برکت سے اس اسکول میں بہت سارے اور مسلمان ہوں گے. ان کی وہ ایسے دیہاتوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے بعض دیہاتوں میں مسلمان ہیں لیکن وہاں مسجد نہیں ہے. جن دیہاتوں میں مسجد نہیں ہوتی ان دیہات والوں کے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات بھی نہیں پڑتی. بھائی ہمارے وہ دیہات جن دیہاتوں میں مسجد ہیں وہاں روزانہ 5 ٹائم مؤذن اذان پڑھتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس کے کان میں اذان پڑھ رہی ہے. وہاں مولانا صاحب ہیں, بیان کرتے ہیں جمعہ میں, روز تعلیم کرتے ہیں, تو کان میں اللہ رسول کی بات پڑتی ہے. آپ کے اسکول میں ایسے بچے کئی دیہاتوں کے ہوں گے کہ جہاں جو مسلمان ہیں 1 مکان ہے, 2 مکان ہے, 3 مکان ہے, نہ مسجد ہے نہ مولانا صاحب ہے. ان کے کانوں پر اللہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں پڑ رہی. آپ ان سے مل کر دیکھنا. ابھی ہم لوگ علی گڑھ گئے تھے, علی گڑھ سے ہم متھرا جا رہے تھے. راستے میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ رکے, تو وہاں نماز پڑھ کر مغرب کی نکلے تو 4 بچے کونے میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا السلام علیکم. تو مجھے حیرت ہوئی, اچھا یہ مسلمان ہے. تو میں ان سے ملنے گیا, خیریت کیسی طبیعت یہ پوچھا میں نے. اس کے بعد میں نے ان کو پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا میں یہاں اس ہوٹل میں ہمارے بہنوئی کام کرتے ہیں, ان سے ملنے گئے. تو میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ ہم نے نماز پڑھی. تو کہنے لگے ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. میں نے کہا کیوں, آپ کہاں رہتے ہو؟ کہ یہیں ہمارا 40 کلومیٹر پر گاؤں ہے, وہاں رہتے ہیں. تو نہیں 40 کلومیٹر نہیں اور کم کہا انہوں نے کہ وہاں گاؤں ہے, وہاں رہتے ہیں. آپ کو کیوں نہیں آتی ہے؟ کہا ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں ہے, ہمارے گاؤں میں مولانا صاحب بھی نہیں ہے. کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں؟ وہ کہنے لگے 40 مکان ہیں. کتنے مکان ہیں؟ لیکن نہ مسجد ہے نہ مولانا صاحب ہے نہ ہم نے مدرسہ پڑھا ہے. میں نے کہا آپ کو اسلام کی کوئی چیز آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے. کیا آتا ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ آتا ہے. میں نے کہا اچھا کلمہ سنا. تو انہوں نے بیچاروں نے ٹوٹا ہوا کلمہ سنایا. چلو اتنا تو ہوا کہ اتنا تو یاد تھا, لا الہ الا اللہ محمد, انہوں نے سنایا, میں نے سن لیا. اب یہ مسلمان ہیں, 40 مکان وہاں ہے, لیکن انہیں اسلام کی کوئی چیز پتا نہیں. ایسے ہزاروں بچے ہماری اسکولوں میں پڑھتے ہوتے ہیں, وہ دیہاتوں سے پڑھتے آتے ہیں. اب آپ نے اگر وہاں ہاسٹل میں ہو 5-7 منٹ تعلیم شروع کر دی کوئی کمرے میں اپنے کلاس میں, تو اس ہاسٹل میں ان بچوں کو بھی اللہ رسول کو سننے کا موقع ملے گا. تو آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کا دینی ذہن بن جائے گا.
اگر وہاں آپ کہیں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ جو ایسے نئے دیہاتوں کے بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ نماز سیکھ کر جائیں۔ ہمارے وہاں ایک ماڈرن اسکول ہے، تو اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کا سیم یونیفارم ہے۔ کیسا یونیفارم؟ سیم، جینس اور ٹی شرٹ سب کو پہننے کا۔ تو ایک لڑکا ملا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے وہاں کون مسلمان ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کون مسلمان ہمیں نہیں پتا ہے، کیونکہ ہم سب کا یونیفارم کیسا ہے؟ سیم ہے، پتہ نہیں چلتا کون مسلمان ہے۔ تو اب ہم کیا کریں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس ریسیس وغیرہ چھٹی جو ہوتی ہے اس میں آپ نماز پڑھو، جو مسلمان ہوں گے تمہارے پاس آ کر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کہ ہمارے وہاں دھارمک ودھی کوئی نہیں کر سکتے، ہمارے کمپاؤنڈ کوئی بات نہیں، مت کرو بھائی، تم کمپاؤنڈ کے بعد چلے جاؤ، روڈ کے وہاں درخت پر پڑھ لو۔ اگر صحیح ترتیب سے نماز پڑھیں کوئی کبھی منع نہیں کرتا، ہماری غلط ترتیب سے منع کرتے ہیں۔ کس سے منع کرتے ہیں؟ دیکھو آپ سب سالہ سال سے ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہے ہو، ٹرینوں میں پڑھ رہے ہو، کبھی ہم ٹرین میں پڑھے نا تو بیچارے جو ہمارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ جگہ دے دیتے ہیں، بھائی پڑھ لو آپ ماشاءاللہ، بولو ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کبھی کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ہم 5 آدمی لمبی صف کر کے پڑھیں تو پوری دنیا کو ڈسٹرب کریں گے۔ ہماری غلط ترتیب پر لوگوں کو اعتراض ہے۔ کس پر اعتراض ہے؟ غلط ترتیب پر۔ لوگوں کو حیران تھوڑی کریں گے، بھائی سفر میں نماز پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے۔ قصر مان لو مسافر ہے، قصر پڑھو، 2 پڑھو، مختصر پڑھو۔ تم وہاں بزرگ بن گئے ہو، لمبی نماز پڑھ رہے ہو، لوگوں کو حیران کر رہے ہو، تو وہ تو سب لوگ پریشان کریں گے۔ غلط ترتیب پر لوگوں کو اشکال ہے، صحیح ترتیب پر کسی کو اشکال نہیں۔ جہازوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا، لیکن غلط پڑھو گے تو سب کو اشکال ہے۔ غلط پڑھنے پر تو ان سے کہا کہ آپ اس طرح کرو، تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد بچہ ملا، وہ کہنے لگا کہ ہم نے ایسا ہی کیا کہ ہمارے کمپاؤنڈ کے باہر جو درخت تھا اس کے نیچے میں اور میرا دوست نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو ہمارے اسکول میں ہاسٹل میں اور مسلمان بچے تھے، انہوں نے بھی دیکھا اچھا تم بھی مسلمان ہے، تم مسلمان ہو، تو وہ اس نے شروع کیا۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، تم بھی مسلمان؟ کہا اب ہم 15 بچے جمع ہو گئے۔ کتنے بچے؟ کہ نماز کے عمل نے امت کو جمع کر دیا۔ وہ دیہاتوں کے بچے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کون مسلمان ہے۔ 15 بچے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بہت ساری بچیاں آئی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کہ مسلمان کا ایمان بچ گیا، ورنہ مسلمان پتہ نہیں کن کے ساتھ اپنے صبح شام کر لیتا تھا، گناہوں کے ساتھ کر لیتا تھا۔ ہاں، پھر وہ بچے پوچھنے لگے کہ اب ہم نے ان مسلمان بچیوں کو پہچان لیا، اب ہم دیکھتے ہیں ان بچیوں کو کسی غیر کے ساتھ تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے اس کے ایمان کو بچا لیں، دین کو بچا لیں، کہ نماز کے عمل نے ان کو غلط جانے سے بچا لیا۔ تو یہ بڑا عمل ہے۔ تو جو بچے ہاسٹل میں ہوتے ہیں وہ بچے اپنی نماز کی حفاظت کریں، اپنے بستر اپنے بستے میں مسلح رکھیں، اور اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو چھٹی کا وقت ہو اس میں آپ اپنی نمازیں پڑھ لو، اپنی نماز پڑھ لو، اور کوشش کرو جماعت سے پڑھو، 2-3 ہو تو جماعت سے کرو، اور بچے بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ اپنے کمرے میں آپ 5-10 بچے ہو، کوئی 5-7 منٹ تعلیم کر لیا کرو تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے، اور مسلمان بچے ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے ہاسٹل میں۔ اگر یہاں ہاسٹل والے بچے نہیں ہیں تو اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھ جاؤ، 5 منٹ 7 منٹ، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی کون سی زندگی سے اللہ راضی ہے، وہ زندگی روزانہ سنو تو بہت سارے جراثیم سے بچ جاؤ گے۔ تم یہاں اکثر کسان لوگوں کی اولاد ہے نا، یہاں تو اکثر کسان ہے۔ جب تم غلہ اگاتے ہو، غلہ اگاتے ہو، گیہوں چاول، تو ایک لائن یہ ہوتی ہے، ایک لائن یہ ہوتی ہے، اس کے بیچ میں کچھ گھاس پھوس خود اگ جاتی ہے، تو کسان آدمی کیا کرتا ہے، اس کو چھوڑے رکھتا ہے، اس کو نکال لیتا ہے۔ ارے ذرا زور سے بولو، کیوں نکالتا ہے؟ کیوں نکالتا ہے؟ اس کو اگر چھوڑی رکھی تو کیا خراب ہو جائے گی؟ فصل۔ اس کا پانی وہ چوس لے گی، اس میں کھاد ڈالیں گے اس کی طاقت وہ چوس لے گی، بولا یہی ہے۔ تو زندگی جیسے گھاس گیہوں اور چاول میں جو زائد چیزیں اگ جاتی ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں، اس زندگی میں زائد چیزیں اگ جائے گی، وہ ہماری طاقت کو چوس لے گی، جو طاقت جہاں لگنی تھی اس کی بجائے اور چیزوں میں لگے گی، پیسہ بھی اور جگہ لگے گا، جان بھی اور جگہ لگے گی۔ ایک آدمی غلط بات کا ہاسٹل میں کالج میں گناہ کا عادی بن گیا، اب اس کے ابا جو پیسے بھیجیں گے وہ نیکی کرنے میں لگائے گا، گناہ کرنے میں لگائے گا، گناہ کرنے میں لگائے گا۔ اس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے اپنے جسم میں، وہ غلط بات کا عادی بن گیا، تو وہ اپنی ہاسٹل میں رہ کر گناہ میں وہ طاقت لگائے گا یا نیکی میں لگائے گا؟
کہ وہ غلط چیز اس کی طاقت کو چوس لے گی، اس کی فصل کو خراب کر دے گی. ان غلط چیزوں کو گھسنے مت دو، اور اگر گھس جائے فوراً نکالو، ورنہ یہ تھوڑے دن کی لذت ہے لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے. ایک شاعر کا آپ کو میں شعر سناؤں انجام کا. وہ شاعر نے 2 شعر پڑھے. ایک شعر پہلا پڑھا، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر. پہلا یہ شعر ہے، مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ. کوئی بھی نیکی کرنی ہو تو تھوڑا بوجھ پڑتا ہے، مشقت. تہجد میں اٹھنا مشقت ہے، تسبیح پڑھنا مشقت، قرآن پڑھنا تھوڑی دیر. تو اس نے کہا مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی. اب تہجد میں اٹھنا مشقت تھا، وہ چلی گئی، لیکن نیکی باقی رہ گئی. قرآن پڑھنا تھوڑی دیر بوجھ لگ رہا تھا، وہ چلا گیا تھکن، لیکن نیکی باقی. دوسرا شعر اصل سنانا ہے، وہ یہ ہے، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا. ایک لڑکی جا رہی ہے، مجھے لذت آئی، میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو چلی گئی، میری تھوڑی ہو گئی، وہ تو چلی گئی، لیکن میرے کھاتے میں آنکھوں کا زنا لکھ دیا گیا. آنکھوں کا زنا لکھ دیا گیا. میں نے کسی سے غلط باتیں سنی، وہ تو میری تھوڑی ہو گئی بات کر رہے تھے، وہ تو چلی گئی، لیکن میرے کھاتے میں کانوں کا زنا لکھ دیا گیا. تو شاعر نے کیا جملہ کہا، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی گناہ. یہ پڑھائی کے زمانے میں غفلت اگر ہوئی، ان اعمال کے ساتھ ہمارا گزرنا نہیں ہوا، وہ جو غفلت ہوگی وہ زندگی بھر بھگتنا پڑے گا. ہنس ہنس کے کیے ہوئے جو پاپ ہوتے ہیں نا، وہ رو رو کر بھگتنے پڑتے ہیں. ہنس ہنس کر کیے ہوئے پاپ ہیں یہ، ہنس ہنس کر کیے ہوئے گناہ، وہ رو رو کر بھگتنے پڑتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے، یہ جراثیم ہمیں نہ لگ جائیں، اس کے لیے روزانہ اپنی نمازوں کا اہتمام. کتابوں میں آتا ہے نمازی آدمی کو شیطان نوالا نہیں بنا سکتا، بے نمازی آدمی کو فوراً شیطان لقمہ بناتا ہے. تو ایک تو نمازیں نہ جائیں، روزانہ تعلیم میں بیٹھو، روز تعلیم میں بیٹھو، 2-5 منٹ سنو. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرو؟ چوتھا کام یہ کرو کہ تمہارے ہاسٹل میں اور بھی مسلمان بچے پڑھتے ہیں، ان کے ہمدرد بنو. ہم سب کے ہمدرد بنیں گے، ایمان والوں کے بھی ہمدرد، غیر ایمان والوں کے، سب کے ہم ہمدرد بن کر اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. تو ہمارے غیر ایمان والے ہیں، ان کے ہم ہمدرد بنیں گے. ان کی کوئی ضرورت ہے ہم ان کے کام آ جائیں گے، ان کو کوئی مدد کرنی ہے ہم مدد کریں گے. لیکن ان کے درمیان میں ایمان والوں کے خاص ہمدرد کے کیا بنیں گے کہ یہ ہمارا ایمان والا بھائی، میں 11th میں ہوں، میں 12th میں ہوں، میں فرسٹ ایئر میں ہوں، میں سیکنڈ ایئر میں ہوں. ہمارے ہاسٹل میں میری کلاس میں یہ 5 بچے ایمان والوں کے ہیں، الگ الگ دیہاتوں سے وہ آتے ہیں. ان کے وہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں ہے، ان کے وہاں کچھ نہیں. تو میں ان سے دوستی کروں، یاری لگاؤں. کیا کروں بولو؟ دوستی کروں. کیوں کروں؟ یہ ایمان والا ہمارا بھائی ہے، اس کی پڑھائی، جیسے آپ لوگ یہاں اجتماع میں آئے ہو تو یہ باتیں آپ نے سمجھی ہے. تو آپ کو کیا باتیں یہاں سمجھائی؟ 2 باتیں سمجھائی. ایک آپ کی پڑھائی اچھی پڑھو، اس کو سمجھا رہے ہیں ہم، اور ایک اچھے بن کر پڑھو، وہ سمجھا رہے ہیں. ایسے ہمارے اس ہاسٹل کے بچے کو کون سمجھائیں گے یہ باتیں؟ کہ میں سمجھاؤں گا. اس کے لیے ایک تو ان سے دوستی کرو، ایک ایمان والے کی تم روزانہ دوستی کرو. وہ دوستی کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ دوستی کر کے اس کو وہ یہی باتیں سمجھانی ہے جو آپ کو یہاں سمجھاتے ہیں. دوستی پہلے کرو، دوستی کر کے اس سے دوستی کر کے اس کو یہ سمجھاؤ، بھائی اللہ نے ہم کو اسکول میں پڑھنے کا موقع دیا ہے، ہم اچھے سے اچھا کیسے پڑھیں، اس میں ہم سستی نہ کریں، ہم ٹاپ 10 جائیں گے. ہم کیسے جائیں گے؟ ارے بولو تو صحیح. ٹاپ 10. ہم پیچھے سے نمبر نہیں لائیں گے، آگے سے نمبر، ٹاپ 10 میں ہم جائیں. اس کے لیے ہماری پڑھائی اچھے سے اچھی کیسے ہو. اب کوئی بچہ پڑھائی میں سستی کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے، بھائی تمہارے ماں باپ نے بڑی امیدوں سے آپ کو یہاں بھیجا ہے، ایسا نہ کرو، تھوڑی سی محنت کر لو، ہمارے اچھے نمبرات آ جائیں گے، ہماری اچھی پڑھائی ہو جائے گی. اس کی پڑھائی کو اس کو فکر دلاؤ. کون؟ ہم دلائیں گے. وہ کیوں؟ میرا بھائی ہے، ایمان والا میرا بھائی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا ایمان والے کا کیا ہے بولو؟ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک تو اس سے پرسنل ملاقات کرو. کب کرو؟ آپ کے پاس ملاقات کے 3 ٹائم ہیں. کتنے ٹائم ہیں؟ ارے بولو کتنے ٹائم ہیں؟ آپ کہو گے ہمارے پاس اسکول میں ٹائم نہیں ہے. نہیں ٹائم ہے. آپ اسکول شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے چلے جاؤ تو 10 منٹ اسکول شروع ہونے سے پہلے ہو جائے گا. 10 منٹ کی ملاقات کر لو. ریسیس ہوتی ہے عام طور سے
वक्फा होता है, उसमें 10 मिनट आप निकाल लो, छुट्टी के बाद निकाल लो, उस बच्चे से दोस्ती करने के लिए 2-5 रुपए अपने जेब से उसके ऊपर लगा दो। जब बीच में वक्फा हो गया तो हम वक्फे में उस बच्चे से कहें चलो भाई चाय पी लेते हैं, उसको चाय हमने पिलाई और उसको दोस्ती कर ली, चाय हमारी 5 रुपए की 10 रुपए की उसको पिलाई, लेकिन वो 10 रुपए में हम उसका दिल जीत लेंगे। बोलो होगा नहीं होगा? फिर हम उससे दोस्ती हो जाएगी, फिर कहेंगे भाई हमारी पढ़ाई में हम सुस्ती नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमें यहाँ भेजा है, ये हम उनका जहन बनाए। दूसरा, वो अच्छा बनकर पढ़े, उसके लिए हम समझाएंगे भाई हम अपने अल्लाह को नाराज करके नहीं पढ़ेंगे, वरना हम अल्लाह की निगाहों से गिर जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है नमाज पढ़ना। देखो हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, अभी जोहर का टाइम होगा, हम सब यहाँ नमाज पढ़ेंगे, भाई आप भी हमारे साथ नमाज पढ़ लो। फिर उसके बाद हम 2-4 मिनट तालीम सुनते हैं, आप भी हमारे साथ तालीम सुन लो। इस तरह उन देहात के बच्चों की हम फिक्र करें, वो हमारे भाई हैं। अच्छा चलो बताओ, हमारा सगा भाई किसी देहात में रहता होता तो हम उसके लिए क्या चाहते? उसको स्कूल में वो जाए हो जाए वो चाहते, या वो स्कूल में संभल जाए वो चाहते? हम क्या चाहते हैं? जरा बोलो जोर से, समझ। तो जैसे हम अपने भाई के लिए चाह सकते हैं, तो सारे ईमान वाले हमारे भाई हैं, हम उनके लिए चीज चाहेंगे। इसलिए तीसरा काम, एक तो नमाज आपको पढ़नी है, रोजाना तालीम सुननी है। तीसरा जो काम आपको करना है, आपके जितने स्कूल में बच्चे हों उनको 10 मिनट निकालकर उनकी मुलाकातें करनी है, ताकि एक भी ईमान वाले की जिंदगी बर्बाद न हो। करोगे इसकी फिक्र? कितने काम मैंने कहे आपको? पहला काम, पढ़ाई के साथ नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में, और हॉस्टल में नहीं हो तो मस्जिदों में तालीम। तीसरा काम, जो बच्चे आपके साथ स्कूल में हैं उन बच्चों की 10 मिनट की मुलाकात करो और उनसे दोस्ती करके वो भी अच्छे बने, उसकी फिक्र करो। अगर वो तुम्हारे मोहल्ले में स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर इन गफलत में अपनी मस्जिदवार जमात के साथ मिलकर रोजाना कुछ टाइम अपनी मस्जिद को दो, 10 मिनट 15 मिनट, और अपने मस्जिदवार जमात के साथ मिलकर उनकी मुलाकात कर लो, ताकि वो बच्चा, क्योंकि वो बच्चा हमारे मोहल्ले में रहता है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, उसके स्कूल में कोई समझाने वाला नहीं है। हम क्या करें? हम अपने मस्जिद के साथी को लेकर जाएं, उसकी मुलाकात करें, तो वो चाहे दूसरे स्कूल में पढ़ता है, वो बर्बाद होने से बच जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? तो तीसरा काम, चौथा काम क्या करना है? रोजाना की मुलाकातें करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम आपको करना है, हफ्ते में आपकी मस्जिद में गश्त होता है। अगर आप बच्चे हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में, तो अपना खाली वक्त में गश्त कर लो। कभी आप में से अक्सर 3 दिन तो जमात में गए होंगे, बोलो गए हो नहीं गए? कौन कौन 3 दिन जमात में गए? देखो सब गए, अक्सर मजमा। तो इसका मतलब तुम तबलीग को जानते हो। उसमें क्या होता है? सबको जमा करके अच्छी जिंदगी गुजारने की तलकीन की जाती है, अच्छी जिंदगी जीने की। तो अगर तुम्हारे हॉस्टल में हो तुम, हमारे वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तो हमारे वहाँ यूनिवर्सिटियों में बच्चे गश्त करते हैं, थोड़ी देर संडे को गश्त करके बच्चों को जमा कर लेते हैं और गश्त की बात करते हैं और उनको अपनी जिंदगी की फिक्र दिलाते हैं। फिर हॉस्टल से जमात में जाने की तरगीब देते हैं। स्टूडेंट से क्या तशकील करते हैं पता है? उनसे पूछते हैं भाई अगर तुम्हारी 3 दिन की मंथली छुट्टी है तो तुम 3 दिन जाओ, अगर तुम्हारी छुट्टी नहीं है तो पढ़ाई खराब करके जमात में नहीं जाना। आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है तो आप कितने दिन जमात में जाओ? बोलो 2 दिन। अगर आपके पास 2 दिन की छुट्टी नहीं, ओनली संडे 1 दिन छुट्टी है, तो आप कितने दिन जमात में जाओ? 24 घंटे। 24 घंटे, लेकिन हर 15 दिन में 24 घंटे जाओ। उससे क्या फायदा होता है? जैसे ये बच्चे पूरे महीने में स्कूल के गफलत वाले माहौल में रहते हैं, अगर वो कम से कम 15 दिन में सैटरडे संडे 24 घंटे लगाएंगे, इनके दिल दिमाग पर अल्लाह रसूल की कुछ बात पड़ती रहेगी, ये हमारा सरमाया जाए और बर्बाद होने से बच जाएगा। इसलिए खुद भी अगर अल्लाह हिम्मत दे, 3 दिन की छुट्टी है तो हम 3 दिन जाएंगे, 3 दिन की छुट्टी नहीं है तो 2 दिन जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी नहीं है 1 दिन की है तो 1 दिन जाएंगे। खुद भी जाना है और सबको लेकर जाना है, तो उसका नफा यह होगा कि हमारा ये मजमा जाए और बर्बाद होने से बच जाएगा। इसलिए आप लोग भी तय करो कि हम भी इंशाअल्लाह अपने कॉलेज में गश्त भी करेंगे और गश्त के बाद छुट्टियां जो होगी उन छुट्टियों में हमारे पास 3 दिन की छुट्टी होगी 3 दिन जाएंगे, नहीं है 2 दिन है तो 2 दिन जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी नहीं तो 24 घंटे हर महीने, हर 15 दिन में एक मरतबा जरूर जाएंगे। जाओगे इंशाअल्लाह? इसमें कौन कौन नियत करता है कि हम भी जाएंगे?
اللہ توفیق دے. اور جب بڑی چھٹیاں ہو جائے اور تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے تو پڑھائی پوری ہونے کے بعد جب تک تمہاری پڑھائی رننگ پڑھائی میں جب دیوالی ویکیشن آئے بڑے چھٹیاں ہو تو اس میں چلے لگایا کرو. یہ چلے لگانا تمہیں گناہوں سے بچا لے گا, سنبھالا دے گا. ابھی